کسی نے پوچھا کہ پاکستان کس نے بنایا اور پاکستان بنانے میں کون لوگ شامل تھے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہا کرتے اور انگریزوں کی اس وقت حکومت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ دیکھا کہ انگریزوں کا رنگ مسلمانوں پر چڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوانہ رسومات مسلمانوں کے اندر سرایت کر رہی، آپس میں ہندو مسلمانوں کے رشتے طے ہو رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے آگے چل کے یہ بہت بڑا بگاڑ ہوگا، تو آپ نے ایک آزاد اسلامی مملکت کے لیے آپ نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ جب پیش کیا تو دو قومی نظریہ پیش کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر جب جناح صاحب کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ عمل میں آئی تو اس وقت سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، اعلیٰ حضرت کے خلفاء حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی، حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی، حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ ابو البرکات صاحب، علامہ ابو الحسنات صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی تقدس علی خان علیہ رحمہ اور دیگر علماء اہل سنت نے جناح صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ رفتہ رفتہ یہ تحریک الحمدللہ چلتے چلتے ایک بہت زبردست جد و جہد کے ساتھ کہ جس میں 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دی اور علماء اہل سنت کی قیادت میں 27 رمضان المبارک بمطابق 14 اگست 1947 کے مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی صورت میں عطا کی، اور الحمدللہ آج ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے۔